شریف پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام خصوصیت کے ساتھ ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا عبدالقریم صاحب قبلہ، حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو سلام، بڑی بیداری اور دل جمعی کے ساتھ ذکر شہداء کربلا میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ حضرات، یقیناً آج یہ ناچیز جو چند کلمات کہنے کے قابل ہوا، مرشد گرامی حضور رئیس الاتقیاء کے قدموں کی دھول کو اپنے آنکھوں کا سرما بنایا، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ آپ کے سامنے چند کلمات کہنے کے قابل ہوئے۔ ہم سے پیشتر آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں اور اپنی تقریری آغاز منقبت پاک کے نشار سے کرنا چاہتا ہوں کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، اور نوکے سنا پہ لے گئے قرآن اپنے ساتھ، نوکے سنا پہ لے گئے قرآن اپنے ساتھ، نوکے سنا پہ لے گئے قرآن اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، باطل کی ہر کتاب، نعرہ رسالت فیضان امام حسین، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، اور کاغذ کے نوکے سنا پہ لے گئے قرآن اپنے ساتھ، نوکے سنا پہ لے گئے قرآن اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے۔ اور یہ شعر سنے کی کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، صحرائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، صحرائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، صحرائے تشنگی میں بہا دی حسین نے۔ اور یہ شعر سنے کہ حسین حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، مچل کر بولیں سبحان اللہ، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے، بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے، کیا کہنا، بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے، عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے سے، عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے سے، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے، عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے سے، عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے سے، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے۔ نبی آل نبی پر آواز بلند درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں نے تم پر جو احسانات کیے ہیں، حق تبلیغ کی ہے، اس کے بدلے کوئی اجرت و قیمت نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہوں تو قرابت کی محبت۔ شان نزول اس طرح بیان کیا جاتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو صحابہ کرام نے دیکھا پیغمبر اسلام ہمارے درمیان موجود نہیں۔ وہ صحابہ جو نبی ذی وقار کے چہرے کو صبح و شام دیکھا کرتے تھے، جنہیں نبی ذی وقار کی صورت سے قرار ملتا تھا، پیغمبر اسلام کے چہرے مبارک کی زیارت سے اطمینان ملتا تھا، وہ صحابہ دیکھ رہے کہ آقا کریم مکہ المکرمہ میں جلوہ فرما نہیں ہیں۔ اب تمام صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے، جو مکہ کے رہنے والے وہ مکہ سے چلے آ رہے، جو حبشہ کے رہنے والے وہ حبشہ سے چلے آ رہے، جو روم کے رہنے والے ہیں وہ روم سے چلے آ رہے، تمام صحابہ ہجرت کر کے نبی کی بارگاہ میں مدینہ حاضر ہو رہے ہیں۔ اب جو بھی سب صحابی نبی کی بارگاہ میں آتا، میرے آقا اس کے رہنے کا انتظام، اس کے کھانے کا انتظام، اس کی ضرورتوں کا انتظام کرتے۔ مدینہ کے انصار صحابہ نے دیکھا نبی ذی وقار کے ذمہ بظاہر خرچ بہت زیادہ ہیں، لیکن مال و زر مختصر معلوم ہوتے ہیں۔ انصار صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے مال کا ایک حصہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا اے میرے صحابہ ہے کیا؟ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، ہم جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے، اے آمینہ کے لال جنت کا رستہ آپ نے دکھلایا ہے، ہم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اجالے کی جانب آپ لے کر کے آئے ہیں، ہم تاریکی اور دلالت میں گم تھے، یقینا رشد و ہدایت کا چراغ آپ نے دیا ہے۔ اے پیغمبر اسلام نماز آپ کے صدقے میں ملا، روزہ آپ کے صدقے میں ملا، قرآن آپ کے صدقے میں ملا، ماں باپ کا احترام آپ کے صدقے میں ملا، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا طریقہ آپ کے صدقے میں ملا، صدقات و خیرات کے وصول آپ کے صدقے میں ملے۔ اے پیغمبر اسلام آپ کے بے شمار احسانات ہیں، حق تو یہ ہے کہ ہمیں خدا کی معرفت بھی آپ ہی کے صدقے میں ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کے بے شمار احسانات ہیں، ہم زیادہ کچھ تو نہیں کر سکتے، یہ تھوڑی سی رقم لے کر کے حاضر ہیں، اللہ کے نبی اسے قبول فرما لے۔ جبریل آیت کریمہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، محبوب ان سے فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے صحابہ اگر میری حق تبلیغ کا بدلہ دینا ہی چاہتے ہو تو دنیا کے مال و دولت نہ دو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے عشق کرو، ان کی الفت کا دیپ اپنے سینے میں جلاؤ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ایک خدا کی الوہیت کے اعلان کیا، اجرت نہ مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک خدا کی وندنا کرنے کا سلیقہ بتاتے رہے، قیمت نہ مانگی۔ حضرت دانیال و زکریا آئے، ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے کا سلیقہ بتاتے رہے، قیمت نہ مانگی۔ اے پیغمبر اسلام اے قرآن کل کو آدم کا امتی اعتراض کر سکتا ہے کہ میرے نبی نے اجرت نہ مانگی، کل کو موسیٰ کا امتی اعتراض کر سکتا ہے میرے نبی نے حق تبلیغ کا صلہ نہ مانگا، کل کو عیسیٰ کا امتی کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی نے دین اسلام کی تبلیغ کا بدلہ نہ مانگا۔ اے پیغمبر اسلام آپ تو افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آدم اجرت طلب نہیں کرتے، عیسیٰ اجرت طلب نہیں کرتے، موسیٰ قیمت نہیں مانگتے، آپ کیوں کر مانگ رہے ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے محبوب کی بارگاہ میں نہ جا، میری بارگاہ میں آ۔ میں نے کہا قرآن کل کو تمام انبیاء کرام کے امتی اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیگر نبیوں نے حق کے تبلیغ کا بدلہ نہیں مانگا، آقا کریم کیوں کر مانگ رہے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انداز تکلم پہ غور کر، قُلْ لَا، محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ کہہ دیجئے، پتہ چلا پیغمبر اسلام جو اہل بیت اطہار کی محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا بعد میں ہے، یہ پہلے خدا کا مطالبہ ہے، اللہ کا مطالبہ ہے، رب کا مطالبہ ہے، مصطفیٰ خود نہیں مانگ رہے، خدا کہلوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہلوا رہا ہے، محبوب آپ
کہہ دیجئے حق تبلیغ کا بدلہ دینا چاہتے ہو دنیا کے مال و زر نہ دو اہل بیت اطہار سے محبت کرو عزیزان وقار لفظ مودت آیا قرآن میں لفظ محبت بھی موجود ہے یہاں پر محبت کا مطالبہ نہیں کیا گیا قرآن کہتا ہے الا المودۃ فی القربى اہل بیت اطہار سے محبت کرو قرآن میں لفظ محبت موجود اگر محبت کا مطالبہ ہوتا تو رب کا قرآن کہتا الا المحبۃ فی القربى لیکن رب کے قرآن نے کہا الا المودۃ فی القربى پتہ چلا محبت اور ہے مودت اور ہے قرآن میں لفظ محبت بھی ہے قرآن کہتا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي لیکن اللہ نے جب اہل بیت نبوت کے لیے مطالبہ کیا تو محبت کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ مودت کا مطالبہ کیا آپ کہیں گے جناب محبت کیا ہے مودت کیا ہے تو سنو محبت و مودت میں ذرا سا فرق ہے محبت سے آگے والی منزل کو مودت کہتے ہیں یاد رکھو محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے محبت کے بغیر انسان سلامت رہ سکتا ہے لیکن مودت ایک ایسی شے ہے اگر یہ نہ پائی جائے تو وجود باقی نہیں رہتا ہم انسان ہیں ہمیں پانی سے محبت ہے ہم پانی سے پیار کرتے ہیں پانی ملے تو ٹھیک اگر نہ ملے تو پانی کی جگہ دیگر مشروبات کا انتظام کر کے دیگر مشروبات کو نوش کر کے ہم زندگی جی سکتے ہیں لیکن ذرا غور کرو ہمارا اور آپ کا تعلق جو پانی سے ہے وہ محبت کا ہے لیکن مچھلی کا پانی سے جو تعلق ہے وہ محبت کا نہیں مودت کا ہے اگر مچھلی کو پانی سے نکال کر کے دودھ میں بھی ڈال دیا جائے تو مچھلی مر جایا کرتی ہے مسلمانوں بلا تمثیل جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے اسی طرح مومنین کے لیے آل پیغمبر کا پیار ضروری ہے نبی کے گھر والوں کی مودت ضروری ہے اس کے لیے لازم ہے کہ نبی کی آلوئی طرف سے پیار کرے اگر نبی کی آلوئی طرف سے پیار نہیں تو ایمان نہیں ایمان کا تکملہ نہیں کیونکہ پیغمبر اسلام کے دیوانوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ ہر نبی تو دینے آتا ہے آپ مطالبہ کر رہے ہیں آپ مانگ رہے ہیں آخر مانگنے کے پیچھے سبب کیا آواز آتی ہے بندے سن کبھی نبی دے کر کے نوازتا ہے کبھی لے کر کے نوازتا ہے نبی نے روزہ دے کر کے نوازا نماز دے کر کے نوازا قرآن دے کر کے نوازا حج کعبہ کا سلیقہ دے کر کے نوازا ماں باپ کی تعظیم و توقیر کا سلیقہ دے کر کے نوازا پیغمبر اہل بیت نبوت کی محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان آج ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو حالت ایمان پر ہو ایک زکات دینے والا لاکھوں کروڑوں روپے زکات نکالتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو حالت ایمان پر ہو حج کعبہ کرنے والا انسان حج کعبہ کرتا ہے غلاف کعبہ پکڑنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ جب بھی اٹھانا حالت ایمان میں اٹھانا قرآن نے اللہ کے رسول نے وعدے فرما دیا ایمان پر خاتمے کے لیے نماز کافی نہیں ایمان پر خاتمے کے لیے قرآن کافی نہیں ایمان پر خاتمے کے لیے حج کعبہ کافی نہیں ایمان پر خاتمے کے لیے صرف نیک اعمال کافی نہیں پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے گھر والوں سے محبت کر لو میں محمد ضمانت لیتا ہوں مرو گے تو مومن ہو کر کے مرو گے دنیا سے جاؤ گے تو حالت ایمان میں جاؤ گے پیغمبر اسلام نے اہل بیت نبوت کی محبت کا مطالبہ کیا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں میں محمد ضمانت لیتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا پیغمبر فرماتے ہیں ملک الموت تمہارے پاس آئیں گے روح بعد میں نکالیں گے اگر تم نے نبی کی آل سے محبت کی نبی کے گھر والوں سے پیار کیا نبی کے گھر والوں سے عشق کیا تو ملک الموت تیری روح بعد میں قبض کریں گے جنت کی بشارت پہلے سنائیں گے پیغمبر فرماتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تیری قبر کو قبر نہیں رکھے گا اگر اہل بیت نبوت کی محبت کا چراغ لے کر کے سینے میں چلا گیا تو تیری قبر جعل اللہ قبرہ مزارہ ملائکۃ الرحمہ اللہ تیری قبر کو قبر نہیں رکھے گا اگر آل پیغمبر کا پیار سینے سے لے کر کے چلا گیا تو پروردگار تیری قبر کو مزار بنا دے گا اور اس مزار پہ انسان آئے نہ آئے اللہ کی رحمت کے فرشتے روز آیا کریں گے
گے۔ آیت کریمہ نزولہ صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب، وہ کون ہے جن سے پیار کرنے کو قرآن کرنے کو کہہ رہا ہے؟ فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرو۔ عزیزان وقار آؤ دیکھو نبی عزیز وقار نے کس قدر محبت فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، پیغمبر اسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی کمانڈری میں ایک لشکر کو روانہ کیا جنگ کے لیے۔ پیغمبر اسلام کا یہ چہیتا صحابی حدود مدینہ کے باہر گیا۔ پیغمبر اسلام کی طبیعت خراب ہوتی ہے، نبی عزیز وقار کی طبیعت علیل ہوتی ہے، پیغمبر اسلام بستر پہ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا میرے آقا حالت بیمار، پیغمبر اسلام ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں صورت علی نہ دیکھ لو، چہرہ علی نہ دیکھ لو، علی کی صورت نہ دیکھ لو۔ سبحان اللہ، نبی اس قدر محبت کر رہے، اس قدر پیار کر رہے۔ اور سنو حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنی محفل سجاتے، اپنی محفل کا انعقاد کرتے، ہماری محفل میں مومن ہوتے تو منافق بھی اکر کے بیٹھ جاتے، ہم پہچانے کون مومن کون منافق، داڑیاں مومنین کے چہروں پر، داڑیاں منافقین کے چہروں پر، امامہ مومنین کے سروں پہ، امامہ منافقین کے سروں پہ، منافقین کا بھی ظاہر اسلام والا، مومنین کا بھی ظاہر اسلام والا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہماری مجلس میں مومن و منافق آ کر کے بیٹھ جاتے تو ہم مومن و منافق کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اپنی محفل میں ذکر علی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آج کچھ لوگ کہتے ہیں مجلس سجا کر کے علی علی کرنا یہ شرک و بدعت ہے، ہم نے کہا یہ شرک و بدعت نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی سنت ہے۔ نبی کے صحابہ فرماتے ہیں مجلس سجاتے، محفل سجاتے، مجلس و محفل سجانے کے بعد ہم مومن و منافق کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اپنی محفل میں ذکر علی کرتے، حضرت علی کے مناقب بیان کرتے، حضرت علی کی تعریف کرتے، حضرت علی کے قصیدے پڑھتے۔ میں نے کہا اے صحابہ علی کے ذکر سے پہچانتے کون تھے؟ کون مومن کون منافق، کون اپنا کون پرایا، کون ایمان والا کون بے ایمان؟ صحابہ فرماتے ہیں ذکر علی کرنے کے بعد، فضائل علی پڑھنے کے بعد، علی کے مناقب بیان کرنے کے بعد اب ہم لوگوں کی صورت دیکھتے، لوگوں کی شکلیں دیکھتے، جس کا چہرہ ذکر علی سن کر کے مرجھا جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق، جس کا چہرہ علی کے ذکر کو سن کر کے کھل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن۔ ہم نے کہا صحابہ یہ میزان کس نے دیا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقت کو مٹاؤ، علی علی کر کے وضو صفا کو کراؤ، علی علی کر کے گر یہ چاہتی ہیں مائیں نیک ہوں بچے انہیں پھر دودھ پلاؤ، علی علی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جناب والا علی علی کرتے ہو رافضی ہو گئے ہو کیا؟ ہم نے کہا علی علی سے جلن کیوں ہے؟ ناصبی ہو گئے ہو کیا؟ علی علی کرنا کسی خیر کی علامت نہیں، علی علی کرنا یہ مومنین کے ایمان کی پہچان ہے۔ ذکر علی ہم اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں، ہم صحیح نسب والے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان وقار فرماتے ہیں علی علی کرنا ذرا دیکھیں تو صحیح، آج کچھ لوگ برساتی میڈک کی طرح نکل آئے، یقیناً چند لوگوں کے علاوہ تمامین پر طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، عزیزان وقار الزام تراشیاں کرنے لگ گئے۔ ہم نے کہا تمہارے باپ نے ناخن تک نہیں کٹایا، تم اسلام کے سچے ٹھیکیدار ہو گئے، جس کے اجداد نے پورا کنبہ کٹوا دیا اس کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہو۔ یاد رکھو اس روئے زمین پر اگر ہمارا مرشد سنی نہیں تو پوری دنیا میں کوئی سنی نہیں۔ یقیناً میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر سنیت دیکھنی ہے کسی کو تو آ کر کے بلگرام میں دیکھے سنی کہتے کسے ہیں، سنی رہتے کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام کے دیوانوں نبی عزیز وقار کی آل سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 طرح کے لوگ میری آل سے محبت نہیں کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے 3 طرح کے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1
हैजी माँ का बेटा, ऐसा बेटा जिसका वजूद उसके पेट में हालत नापाकी में आया हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो मेरी आल से मोहब्बत नहीं कर सकता। फिर नबी अज़ी वकार के सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर दूसरी जमात कौन सी है जो आपके आल से प्यार नहीं करती? नबी फरमाते हैं मुनाफिकीन, जिनके सीने में निफाक हो, जिनके अंदर ईमान ना हो, जिनका जाहिर तो ईमान हो लेकिन अंदर से ईमान के मामले में बिल्कुल खोखले हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनके सीने में मेरे आल की मोहब्बत ना होगी। फिर पैगंबर इस्लाम के सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, तीसरी जमात कौन सी है? आका फरमाते हैं जिसके बाप का पता ना हो, यकीनन हराम ज़्यादा, हराम की औलाद भी मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेगा। हम नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी की आल से मोहब्बत करने वाले और इनसे मोहब्बत करके दुनिया वालों को बतलाया करते हैं, लोगों मेरे बाप को शरीयत के मसले का भी पता था, मेरा नसब भी दुरुस्त है और यकीनन मैं ईमान वाला भी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं इसके अहले बैत बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से मिला करता है। इसके अहले बैत असीसाने वकार, मुझे मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूं कि इसके अहले बैत ये बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से मिला करता है। जिसकी माँ नेक, बाप एक होता है, वही औलादे अली, आले अली से प्यार किया करता है, वही अली वालों से प्यार किया करता है, वही फातिमा ज़हरा से मोहब्बत किया करता है, वही हसनैन करीमैन से प्यार किया करता है। अज़ीज़ान वकार, एक एक बात करके अपनी बात को इख्तिताम की जानिब लेकर के आऊं। हजरत अली की मोहब्बत ईमान की पहचान है, इसलिए इनसे प्यार करना जरूरी। जनाब फातिमा ज़हरा के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान वकार, हसनैन करीमैन के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया में जन्नत के फूल हैं, इसलिए मैं इन्हें चूमा भी करता हूं, इन्हें सूंगा भी करता हूं। और अपनी बात को इख्तिताम की जानिब लेकर के आऊं। पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जिक्र शहीद आजम है, यकीनन ताजदार करबला की बात छेड़ो। पैगंबर सलाम है, मस्जिद नबवी है, नबी अज़ी वकार की गोदी में एक तरफ पैगंबर इस्लाम के अपने बेटे हजरत इब्राहिम जलवा फरमा है और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत की गोद में हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। ऐसे सना में जिब्रील आए और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी गोदी में दो फूल दे रखा है, लेकिन अल्लाह को एक को रखना चाहता है, दूसरे को बुलाना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील ये बता, अल्लाह किसे रखना चाहता है, किसे बुलाना चाहता है? जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसका मामला आप पर है, जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे उसकी बारगाह में लौटा दें। अल्लाह के रसूल ने सोचा, अगर हुसैन को लौटाता हूं तकलीफ फातिमा को, हुसैन को लौटाता हूं अफसुर्दा अली होंगे, हुसैन को लौटाता हूं रंजीदा हसन होंगे, और अगर इब्राहिम को लौटा देता हूं तो सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना मुझ मोहम्मद को करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, खुदा की बारगाह में जा, अल्लाह से कह दे अपने नवासे को रखता हूं और अपने बेटे को उसकी बारगाह में लौटाता हूं। जनाबे जिब्रील गए। 3 दिनों के बाद हजरत इब्राहिम का विसाले बाकमाल हुआ। अब जब भी हुसैन नबी की बारगाह में आते, पैगंबर हुसैन को देख करके मुस्कुराते और इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरा वो नवासा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ये मेरा वो नवासा है जिसकी जान का फिदिया मैंने अपने बेटे को बना लिया। मुसलमानों ज़हन हाजिर करो, अब तो मकाम हुसैन समझो, अब तो अजमत हुसैन समझो, अब तो शान हुसैन समझो। पूरी दुनिया के लोग अपने माँ बाप, आलो औलाद, जानो माल कदमे मुस्तफा पे कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफा अपना बेटा हुसैन पे कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन की जान का फिदिया बना रहे हैं। ये मकाम हुसैन है, ये शान हुसैन है, ये अजमत हुसैन है। नबी अज़ी वकार ने हुसैन की जान का फिदिया हजरत इब्राहिम को बनाया। 3 दिनों के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। अब जब नबी की बारगाह में हुसैन आते, पैगंबर सलाम देख करके मुस्कुराते और इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा, ये मेरा वो नवासा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ये मेरा वो नवासा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, ये मेरा वो नवासा है जिसकी जान
جسم کا فدیہ میں نے اپنے حقیقی بیٹے کو بنایا. میں نے کہا حسین بڑے ناز و نعام کے پالے ہیں آپ, بڑی ناز برداری ہو رہی ہے, بڑے ناز و انداز کے ساتھ پرورش ہو رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ حالت نماز میں نبی کی پشت پر آ جاؤ تو نبی سجدے کو لمبا کر دیں, دوڑتے ہوئے آؤٹ ہو کر لگ جائے, پیغمبر خطبہ موقوف کر دے, اسرار کرو تو امام الانبیاء آپ کے لیے سواری بن جائیں, یقین بزد ہو جاؤ تو جنت سے جوڑے آ جائیں. آخر یہ ناز برداری کس لیے ہو رہی ہے؟ پیغمبر اسلام اپنا بیٹا آپ پہ قربان کر کے آپ کو بچا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا دنیا والوں وجہ دیکھنی ہو تو کربلا دیکھ لو. کل یقیناً میدان کربلا میں جب میرے نانا کی شریعت کو لوٹنے کی ناپاک منصوبہ بندی کی جائے گی, جب کوئی ناہنجار میرے نانا کی شریعت میں اپنی طبیعت چلانے کی کوشش کرے گا, جب کوئی بدبخت مصطفیٰ کریم کی شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا, تو اے دنیا والوں مصطفیٰ نے اپنا ایک بیٹا مجھ پہ قربان کیا ہے, میں مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنا بیٹا بھی قربان کروں گا, اپنا بھتیجا بھی قربان کروں گا, اپنا بانجا بھی قربان کروں گا, ارے اپنی گردن بھی کٹواؤں گا, لیکن یہ گردن اسلام نہ کٹنے دوں گا, عظمت اسلام نہ کٹنے دوں گا, شان اسلام مجروح نہ ہونے دوں گا. دیکھنے والوں نے دیکھا 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے 22,000 کے سامنے میرا امام جبل مستحکم کی طرح ڈٹ گیا, صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر کے حسین اعظم یزیدی فوجیوں کے ظلم کا جواب صبر سے دے رہے ہیں. کہا ظالموں علی اکبر چاہیے لے لو, علی اصغر چاہیے لے لو, قاسم کی جوانی چاہیے لے لو, علی اکبر کا شباب چاہیے لے لو, عباس کے باجو چاہیے لے لو, حسین کی گردن چاہیے لے لو. حسین سب کچھ دے سکتا ہے لیکن کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا, کسی فاسق و فاجر کو امام نہیں بنا سکتا. غور کرو مسلمانوں, آخری بات کہہ کے بات ختم کرو. آخر حسین اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے میدان کربلا میں یزید کے سامنے ڈٹ کیوں گئے؟ کیا یزید کافر تھا؟ نہیں نہیں, یزید پہ کفر و شرک کا فتویٰ جو بعض ائمہ نے لگایا ہے وہ قتل حسین کی وجہ سے لگایا ہے. یقیناً حسین یزید کافر نہیں تھا, اگر کافر نہیں تھا تو میرا امام اپنے 72 جانثاروں کو لے کر کے یزید کے خلاف بغاوت کا بگل کیوں بجایا؟ آواز آتی ہے یزید کافر تو نہیں تھا لیکن یزید فاسق تھا, اعلانیہ گناہ کرنے والا. کیا کیا کمیاں تھی؟ نماز ترک کرتا تھا, شراب نوشی کرتا تھا, جوئے کے اڈے کو آباد کرتا تھا, ناچو نوٹنکی کی محفلوں کو گرم کرتا تھا. آج بتاؤ یہ تمام برائیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلمانوں معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں, غور کرو. اگر حسین کے نام پر نیاز کھانا, شربت و سبیل پینا, حسین کے نام پر کھچڑا اور ملیدہ کھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, تو سیرت حسین پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر کسی فاسق و فاجر کو حسین امام نہیں بنا سکتے تو کسی فاسق و فاجر کو حسین اپنا غلام بھی نہیں بنا سکتے. یقیناً ہم یہ کہیں غلام حسین ہے, بات نہیں بننی. حسین نے ایک مرتبہ کہہ دیا میرا غلام ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین, تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, وہ رہے گی تا ابد تیری بدولت ہے حسین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.